बुलेटिन में खुश आमदीद। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, लग रहा है आप इंतखाबात में ताखीर चाहते हैं। लतीफ खोसा ने जवाब दिया, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, रोज 3 MPO ऑर्डर्स हो रहे हैं, हम इंतखाबात ना लड़े, सिर्फ मुकदमे भुगतें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा, टीवी पर देखा है कागजात नामजदगी छीने गए, आपको नजर नहीं आया? पहले तो फरमाइए कि 1195 नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गए। जी, ये फिगर्स जो दिए हैं ये ठीक है। फ्रंट लाइन रनर्स से सारों के रिजेक्ट किए हैं, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी। मुझे लग रहा है कि आप शायद इलेक्शन डिले चाहते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो। हम आग के दरिया से गुजर रहे हैं, ये बातें ना करें। मैं आपको सीरीज दिखाता हूँ। हम क्या करें देख करके, आपको बोले ये हुक्म कर दें, हम कर देते हैं। कैंपेन की इजाजत नहीं है। हमारे कैंडिडेट्स को आए हुए हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि जी आप अगर बाहर निकले हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। फ्री हैंड है दूसरी साइड को। आपको इलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? 100% चाहिए। हमें कैंपेन करने की इजाजत होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि हम अपने टिकट्स सबमिट भी कर सकें। वो तो वैसे ही जाने लायक नहीं है अवाम में। ये हमारे ही लिए 144 लगा है। 3 MPOs की डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले गए हैं। पता नहीं कौन से MPO के ऑर्डर्स हैं, बस आप जबानी बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं जारी कर रहा है MPO ऑर्डर्स। जो कर रहा है कम से कम उसको पार्टी तो बना दें प्लीज। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कर रहे हैं, दे आर द डिप्टी कमिश्नर्स। आपने यही कहा ना अपने ऑर्डर्स में कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपने चैलेंज किए हुए हाई कोर्ट्स में, कहीं कहीं तो हुए हैं, और रोज जो इशू कर देते हैं तो किस किस को हम फिर यही काम करते रहे, इलेक्शन तो फिर न करें हम। आपने इलेक्शन लड़े जियाउल हक के जमाने में? उसने इजाजत ही नहीं दी। ये क्या तरीके? टीवी पे हमने देखा है नॉमिनेशन पेपर स्नैच कर रहे हैं। हमें तो नजर आ जाते, टीवी पे देख लेते, आप लोगों का नजर नहीं आता। आप न्यूट्रल रहे इलेक्शन कमीशन में। हामिद खान को बोले जहमत कर लें या आ जाएं। आप कमरा अदालत आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करें? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इजहार नाराजी। कहा, इस वक्त सबसे ज्यादा पिटीशंस आपकी आ रही हैं। शुएब शाहीन ने कहा, मजलूम भी तो हम ही हैं। चीफ जस्टिस बोले, सियासी तकरीरें मत करें। मेरा सिंबल इन्होंने जिस तरह से लिया वो भी। कौन सा सिंबल? बैट बल्ला हमारे पास लगा हुआ है केस। हामिद खान साहब ने फाइल की है, मैं चेक कर लेता हूँ। किधर है हामिद खान साहब? वो आए बैठे हुए हैं, मैं बुला लेता हूँ। तो बैठे हुए नहीं, पूछ लें उनसे, कल अगर उनके लिए कन्वीनियंट है हम कल लगा दें। मैं भी चेक कर लेता हूँ। बता दीजिए हमें। कल मेन रेट पिटीशन लगी हुई है पेशावर हाई कोर्ट में। आज की हमारी रिक्वेस्ट है। वेयर इज मिस्टर हामिद खान? हामिद खान साहब लाइब्रेरी में बैठे केस बैठे हुए हैं तो बुला ले ना, सहमत तो कर लेना, यहाँ तक आ जाएं। हम जब आउट ऑफ द वे जाके आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पूछ लें, कल केस अब लगा लें। अगर वो कह रहे नहीं मैं नहीं आऊंगा अदालत में, वहीं मैं बैठा रहूंगा। जितनी पिटीशंस आपकी आई हैं किसी और की नहीं आ रही हैं। हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। मजलूम जो हम बस अब प्लीज तकरीर ना करें ना सर, सच यही है। तो अच्छा, जब आपकी हुकूमत थी तो कितनी पिटीशंस आती थी? इतनी नहीं आती थी। उनके ग्रीवेंस एड्रेस होते थे, उनके ग्रीवेंस एड्रेस होते थे। शाहिद साहब सबसे ज्यादा आप ही की आती थी। उस वक्त भी हम आपके पास आते नहीं, उस भी सबसे ज्यादा आप ही की आती थी, किसी और की नहीं आती थी। हामिद खान साहब जहमत नहीं करना चाहते हैं, आने की उनकी मर्जी। Tomorrow is fixed before the Peshawar High Court. Whenever you want, we'll fix it. Except today, because we have a 9-member bench and we have another special bench, then it won't be heard. Then day after tomorrow, if your lordship will permit. इसीलिए हमने पूछा आपकी कन्वीनियंस है, इसमें तो लिखना नहीं, हम लगवा देंगे, आप समझेंगे लग गए। और सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के बल्ले के निशान की बहाली के लिए दरख्वास्त को 10 जनवरी को मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पीटीआई के वकील हामिद खान से इस्तफसार किया, आपकी दरख्वास्त कल मुकर्रर कर दे, जिस पर हामिद खान ने आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा, आज 9 मेंबर बेंच का केस भी है और एक खुसूसी बेंच का केस भी है। हामिद खान ने कहा, हमारी तरजीह आज है, नहीं तो फिर परसों लगा दे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप फैसले के खिलाफ आए हैं या 184(3) की दरख्वास्त है? हामिद खान ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ 185(3) में सुप्रीम कोर्ट आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, बस फिर मामला जजिस कमेटी के पास नहीं जाना, तो परसों केस मुकर्रर हो गया। देखो देखो मुझे कौन नजर आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लतीफ खोसा से सुप्रीम कोर्ट के गेट पर मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने सलाम किया और दोनों गले मिले। देखो देखो कौन नजर आया। अब थोड़ा बेटा साइड
ملک بھر میں کاغذات کی منظوری اور مسترد کیے جانے کے خلاف ٹرائیبونلز میں سماعتیں جاری ہیں۔ کراچی NA 242 سے شہباز شریف کے کاغذات کی منظوری کے خلاف دائر اپیل مسترد کر دی گئی۔ شہباز شریف کراچی سے انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو گئے۔ ارشد وہرا کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ بلوچستان سے 328 امیدواروں کی اپیلیں منظور کر لی گئی۔ کراچی میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس عدنان کریم نے ریٹرننگ افسران کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا۔ ریمارکس دیے، بلا جواز کاغذات نامزدگی مسترد کرنے پر آروز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ فی الوقت الیکشن کمیشن نے آروز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ بظاہر غیر ضروری معلومات کو بنیاد بنا کر کاغذات مسترد کیے گئے۔ ہم آہستہ آہستہ آروز کے خلاف کارروائی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جج نے الیکشن کمیشن سے استفسار کیا کہ کیا ریٹرننگ افسران کو پہلے تربیت نہیں دی گئی تھی؟ الیکشن کمیشن کے DG لاء نے کہا، ریٹرننگ افسران کو 3 دن کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، نہ ہی پنجاب میں اتحاد بنا رہے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کہتے ہیں کہ 3 دنوں میں امیدواروں کے ناموں کے اعلان کے ساتھ نواز شریف اور شہباز شریف کے جلسوں کے شیڈول کا اعلان کر دیں گے۔ کہا، بلاول کو آصف زرداری سنجیدہ نہیں لیتے تو مجھے سنجیدہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بلاول بھٹو صاحب کو آصف علی زرداری صاحب سنجیدہ نہیں لیتے تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے، ہم پنجاب کے اندر کوئی اتحاد نہیں بنا رہے، اسی وجہ سے کہ ہمارے اپنے لوگ میرٹ پہ جو نا الیکٹیبل ہماری لوگ ہیں اور میرٹ پہ بھی ہمارے لوگ جماعت کے اندر سے پورے اترتے ہیں۔ 2-3 دن اگلے جو ہیں ان میں ہم پارٹی کا کینڈیڈیٹس کا اعلان کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کے جلسوں کے شیڈول کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب کا 3 دن کے بعد ٹکٹوں کا فیصلہ آپ سنیں گے، ساتھ ہی ہم جلسوں کے ترتیب جو ہے شیڈول کا اعلان بھی کر دیں گے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ٹکٹس کی تقسیم کے بعد پارٹی کی صورتحال مزید تشویشناک ہو جائے گی۔ سابق لیگی رہنما سردار مہتاب احمد خان کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، بولے نون لیگ مفادات کی پابند ہو گئی، اقتدار کی خواہش بھی بڑھ گئی۔ نواز شریف کی معیشت سنبھالنے کی خواہش محض خواہش ہی رہے گی، ان کے پاس کوئی پلان ہے نہ ٹیم بچی ہے۔ مسلم لیگ کو میں 3 دہائیوں سے جانتا رہا ہوں۔ پچھلے کچھ سے دیکھ رہا ہوں کہ جماعت کے اندر مفادات کے ذریعے چلی گئی ہے۔ پاکستان کے مفاد میں اب کم باتیں ہیں، اقتدار میں آنے کی خواہش اس میں بڑھ گئی ہے۔ معاشی مشکلات کے لیے کوئی ہمارے پاس جماعتوں کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کا خواہش ضرور ہے کہ ملک سدھر جائے، لیکن یہ خواہش خالی خواہش ہے۔ مسلم لیگ تقریباً اپنے آخری دموں پر ہے۔ تھوڑے عرصوں میں جب یہ ٹکٹ کے اناؤنسمنٹس ہوں گے تو ایک اس سے بڑی تشویشناک صورتحال ہوگی۔ آرٹیکل بانی PTI نے لکھا، آرٹیکل لکھنے کی دعوت دی گئی تھی۔ ترجمان PTI رؤف حسن کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا بانی PTI نے کبھی آرٹیکل 6 لگانے اور بدلہ لینے کی بات نہیں کی، ہم بدلے لینے نہیں ملک سنوارنے آئے ہیں۔ کیا خان صاحب نے خود لکھا ہے یا ان کی ایما پہ کسی نے لکھا ہے؟ آرٹیکل خان صاحب کا ہے، عمران خان صاحب نے لکھا ہے۔ بہت سی مثالیں ملتی ہیں جس میں کہ جیل کے اندر سے کتابیں لکھی گئیں، خطوط لکھے گئے، پبلش ہوئی۔ یہ انویٹیشنل آرٹیکل ہوتا ہے، اس کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ جو عدالت کے اندر ہیئرنگز ہو رہی ہیں وہاں پہ خان صاحب نے آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکیاں دی ہیں، آپ لوگ بدلے لینا چاہتے ہیں؟ میں آلریڈی اس کی تردید کر چکا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ فیک نیوز ہے بالکل۔ خان صاحب بسا اوقات کہہ چکے ہیں کہ ہم بدلے لینے نہیں آئیں گے، ہم ملک کی خدمت کرنے آئیں گے۔ ملک جو ہے وہ بدلے لینے سے آگے چلتے نہیں ہے۔ ہمارا مینیفیسٹو نیکسٹ ویک لانچ ہو رہا ہے، ہمارا جو ویژن ہے فیوچر کا بڑا کلیئرلی سامنے آ جائے گا، اس میں بدلہ لینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بدلے کا نشان تو ہمیں ملنے کے امکانات نہیں لگتے، لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں گئے ہیں، کل ہوپ فلی وہ پٹیشن ہماری سنی جائے گی، تو ہمارے پاس بیک اپ آپشنز ہیں، ایک پارٹی کے ساتھ یا ایک سے زیادہ پارٹیز کے ساتھ اتحاد کریں۔ بیک اپ دوسرا پلان جو ہمارا ہے وہ ہے انڈیپینڈنس کو سپورٹ کریں۔ آئندہ 1 یا 2 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع باجوڑ میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق باجوڑ کے علاقے بلوٹ فرش میں دھماکہ ہوا جس میں 5 پولیس اہلکار جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے۔ باجوڑ پولیس کے مطابق دھماکہ پولیس ٹرک کے قریب ہوا۔ پولیس اہلکار انسداد پولیو مہم ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے جا رہے تھے۔ دھماکے سے پولیس کا ٹرک مکمل تباہ ہو گیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو خار اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔
اہم خبر دیں گے آپ کو، فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں۔ اصغر عمر سے مزید تفصیلات لیں گے، جی اصغر بتائے گا۔ جی، یہ مرزا شوگر مل کے نام پر جو لون لیا گیا تھا 21-20 کروڑ روپے کا 2002 میں، اس کے خلاف یہ درخواست دائر کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے MP سعدیہ جاوید نے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تو عدالت کی ڈگری بھی ان کے خلاف آ چکی ہے، جبکہ ذوالفقار مرزا اور ان کے وکلا کا موقف یہ تھا کہ یہ ایک کمپنی کے نام پر لون لیا گیا ہے، انڈیویجول کے نام پر لون نہیں لیا گیا ہے، اس لیے ان کو ڈیفالٹر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد ان کو ڈیفالٹر قرار دیتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دیا ہے۔ NA 223 سے فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کے کاغذات تھے، جبکہ ذوالفقار مرزا کے کاغذات PS 70, 71 اور 72 پر بھی تھے۔ اس طرح مجموعی طور پر 4 اپیلیں تھیں جو آج مسترد کر دی گئیں اور سابق اسپیکر پاکستان فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کو الیکشن 2024 کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اصغر عمر اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ کو اپڈیٹ کریں، PCB نے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو T20 ٹیم کا نائب کپتان مقرر کر دیا۔ شہزاد ملک آگاہ کیجیے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز نیوزی لینڈ میں اس وقت ہونے جا رہی ہے، اور سیریز سے قبل PCB نے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو T20 ٹیم کا نائب کپتان مقرر کر دیا گیا ہے۔ پہلا T20 12 جنوری کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر ہے پشاور سے، جہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس کے قریب فائرنگ سے زخمی ہونے والا شخص ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ پولیس اہلکار سمیت 3 زخمی لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کو حراست میں لے لیا، تفتیش جاری۔ پشاور بار ایسوسی ایشن کے صدر اشفاق خلیل کہتے ہیں فائرنگ ATC کے احاطے میں ہوئی، یہ واقعہ پولیس کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ انٹرنیٹ میں خلل کے باعث ملک بھر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی سروسز چند گھنٹے ڈاؤن رہنے کے بعد بحال ہو گئیں۔ سروس ڈاؤن ہونے کے باعث شہریوں کو فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب اور ٹویٹر استعمال کرنے والوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا دورہ افغانستان پاکستان اور افغان عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام میں افغان وزیر خارجہ نے کہا، مولانا فضل الرحمان اور ان کے وفد کا دورہ افغانستان سلامتی اور معیشت کے اعتبار سے دونوں ممالک کے عوام کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ JUI سربراہ نے افغان نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر سے بھی ملاقات کی۔ مولوی عبدالکبیر نے یقین دلایا کہ افغانستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے اور کسی کو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے افغان پناہ گزینوں سے حسن سلوک اور سوویت مخالف جنگ کے دوران افغانوں کی مدد پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔